السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم فزکس پڑھیں گے کلاس 9 کا خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس میں برانچز پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں پہلا برانچ جو ہے وہ میکینکس کا ہے، ٹھیک ہے، میکینکس۔ تو میکینکس میں آپ لوگ پڑھتے ہو موشن آف آبجیکٹس اینڈ ہاؤ اٹ ریلیٹس ٹو فورسز، کہ چیزوں کا حرکت کس طرح ہوتا ہے اور ان کا فورس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس کے ایگزامپل ہیں فالنگ آبجیکٹس، جس طرح چیزیں گرتی ہیں، یا فرکشن رگڑ کاتی ہیں، ویٹ جن کا وزن ہوتا ہے، اسپننگ آبجیکٹس جو چیزیں گھومتی ہیں۔ تو یہ ان کی مثالیں ہیں، مطلب یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، یہ میکینکس میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا ہے ہیٹ اینڈ تھرموڈائنامکس۔ ہیٹ حرارت کو کہتے ہیں، تھرموڈائنامکس جو ہے حرکیات کو کہتے ہیں۔ ہیٹ اینڈ ٹیمپریچر اینڈ دیئر ریلیشن ٹو انرجی، کہ حرارت اور درجہ حرارت اور حرارت جو ہے ان کا تعلق توانائی انرجی کے ساتھ کیسا ہے۔ ان کا ایگزامپل ہے میلٹنگ اینڈ فریزنگ پروسیسز، جو چیزیں میلٹ ہوتی ہیں، پگھلتی ہیں یا جمتی ہیں، فریز ہو جاتی ہیں، وہ عوامل جو ہیں، یا انجنز، مشینیں جو ہیں، ریفریجریٹرز اور اس طرح ریفریجریٹرز، یہ ان کے مثالیں ہیں کہ یہ سارے جو ہے ہیٹ اور تھرموڈائنامکس میں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ چیز بنائی جاتی ہیں۔ تو اس برانچ کی یہ خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں۔ تیسرا ہے اوسیلیشنز اینڈ ویوز۔ اوسیلیشن ترتراہٹ کو کہتے ہیں، آگے پیچھے حرکت کو کہتے ہیں کسی چیز کا، اور یا ارتعاش کو کہتے ہیں، اینڈ ویوز لہروں کو کہتے ہیں۔ تو ٹو اینڈ پرو موشن، آگے پیچھے حرکت کسی چیز کا، یہ جو ہے ہم اوسیلیشن اور ویوز میں پڑھتے ہیں۔ ان کے مثالیں ہیں اسپرنگز، واٹر ویوز اور ساؤنڈ۔ پانی کے جو لہریں ہیں یا آواز کی لہریں ہیں، یا اسپرنگ کا آگے پیچھے حرکت کرنا ہے، اوپر نیچے حرکت کرنا ہے، وہ سارے ہم اوسیلیشن اور ویوز میں پڑھتے ہیں۔ 4 نمبر ہے آپٹکس۔ جو آپٹکس مناظریات کو ہم کہتے ہیں، یا وہ شیشوں وغیرہ کا جو لائٹ کا جو ان کا آپس میں تعلق ہے۔ لائٹ اینڈ انسٹرومنٹ کریٹڈ ٹو یوز اور ڈیٹیکٹ اٹ، روشنی کا اور وہ آلات جو بنائے جاتے ہیں ان کو محسوس کرنے کے لیے، جس طرح کے میررز ہیں۔ تو میررز کے ذریعے بھی ہم جو چیزوں کو دیکھتے ہیں تو لائٹ کی وجہ سے دیکھتے ہیں، اندھیرے میں ہمیں میرر میں بھی نظر نہیں آتا۔ اس طرح لینزز جو ہیں چیزوں کو بڑا کرنا، چھوٹا کرنا وغیرہ، اس طرح ٹیلیسکوپ میں ہم ٹیلی کہتے ہیں دور کو، اور اسکوپ نظارہ کرنا، مطلب دور کی چیزوں کا نظارہ کرنا۔ ٹیلیسکوپ میں بھی لینزز استعمال ہوتی ہیں، یہ بھی آپٹکس کا ایگزامپلز ہیں۔ اس طرح آئی جو ہے ہماری قدرتی جو آنکھ ہے، اس میں بھی لینز ہوتے ہیں، قدرتی لینزز ہوتے ہیں۔ جب وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ہم چشمے پہنتے ہیں یا لینزز لگاتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ ہمارے آنکھوں میں۔ تو یہ ان کی مثالیں ہیں جو آپٹکس میں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 5 نمبر ہے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم۔ الیکٹریسٹی بجلی کو کہتے ہیں، یا برقی رو کو کہتے ہیں، اور میگنیٹزم مقناطیسیت کو کہتے ہیں، مقناطیسیت۔ تو یہ اس کا ڈسکرپشن اور وضاحت ہے اسٹیٹک ایز ویل ایز موونگ چارجز۔ اسٹیٹک ساکن کو کہتے ہیں، یا ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے، ایز ویل ایز جیسا اسی طرح موونگ چارجز جو حرکت کرتے ہیں جو چارجز، اینڈ ایسوسیٹڈ فزیکل فینومینا، اور اس کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے طبی یا مادی مظاہر ہیں، وہ سارے ہم کس میں پڑھتے ہیں، الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم میں پڑھتے ہیں۔ ان کی مثالیں ہیں الیکٹریکل چارج، مطلب بجلی کا جو چارجز ہوتے ہیں، نیگیٹو پازیٹیو چارج، یا سرکٹری سرکٹ جو ہوتے ہیں، میگنیٹس یا مقناطیس ہوتے ہیں، ان کے پولز ہوتے ہیں وغیرہ۔ الیکٹرو میگنیٹس ایسے مقناطیس جو بجلی سے بنائے جاتے ہیں، مطلب الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹ اور مقناطیسیت دونوں مل کے جو مقناطیس بناتے ہیں، بجلی کے ذریعے جو مقناطیس بنایا جاتا ہے، جس طرح کے بیل وغیرہ، رنگنگ بیل جو اسکول میں بیلز ہوتے ہیں،
اس میں الیکٹرو میگنیٹ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ہم کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم میں. 6 نمبر ہے ایٹامک اینڈ نیوکلیئر فزکس. ایٹم سے متعلق اور نیوکلیس مرکز سے متعلق جو فزکس ہے. تو اس میں اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف انڈیویژول ایٹمز اینڈ نیوکلیائی آف این ایٹم، ساخت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، خصوصیات پڑھتے ہیں ایک علیحدہ ایٹم کا یا کسی مرکزے کا، کسی ایٹم کے مرکزے کے بارے میں، اس کے ساخت کے بارے میں ہم اس میں پڑھتے ہیں. ان کی مثالیں ہیں ایکس ریز، لیزر، نیوکلیئر ریئیکٹر، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، پی ٹی اسکین وغیرہ. تو یہ ایکس ریز اور یہ ایم آر آئی میگنیٹک ریزوننس امیجنگ یا کمپیوٹر ٹوموگرافی، سی ٹی اسکین جس کو کہا جاتا ہے، پی ٹی پوزیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی اسکین. تو یہ سارے فزکس کے ڈیوائسز ہیں، آلات ہیں جو ہم ایٹامک اور نیوکلیئر فزکس میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں. 7 نمبر ہے ریلیٹیوٹی. تو ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، ریلیٹیوٹی کا جو نظریہ ہے وہ اضافیت کا ہوتا ہے، مطلب موونگ آبجیکٹس انکلوڈنگ ویری ہائی اسپیڈ. اس طرح تو مطلب عام اسپیڈ سے جو چیزیں حرکت کرتی ہیں تو وہ ریلیٹیوٹی میں نہیں آتی، لیکن اگر ویلاسٹی آف لائٹ کے ساتھ کوئی چیز حرکت کرتی ہے، مطلب روشنی کی رفتار سے یا اس سے زیادہ یا اس کے قریب، تو وہ چیزوں کا حرکت کرنا وہ ہم ریلیٹیوٹی میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں. اینڈ گریویٹیشن اور کشش ثقل کے بارے میں جو ہے وہ معلومات ہمیں ریلیٹیوٹی سے ملتی ہے. ان کی مثالیں ہیں پارٹیکل ایکسلریٹر، نیوکلیئر انرجی، جو نیوکلیئر انرجی ہے ایٹم بمز میں جو انرجی استعمال ہوتی ہے، یا جو نیوکلیئر کو افزودہ کرنے کے بعد جو بجلی بنائی جاتی ہے نیوکلیئر ریئیکٹر کے ذریعے وغیرہ. تو وہ یہ ان کی مثالیں ہیں. 8 نمبر پہ ہے کوانٹم فزکس. کوانٹم مقدار کو بھی کہتے ہیں اور توانائی کی اکائی ہوتی ہے، چھوٹی اکائی ہے. تو اس میں ڈسکریٹ انڈیویزیبل یونٹس آف انرجی کالڈ کوانٹا. تو اس میں علیحدہ یا چھوٹی اکائی جو مزید تقسیم نہ ہوتی ہو، جس کو کوانٹا کہتے ہیں. تو وہ کوانٹم فزکس میں یہ چیز جو ہے اس کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں. اس کے مثالیں ہیں دا ایٹم اینڈ اٹس پارٹس. تو جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ چھوٹی چیز کے بارے میں یا انرجی کی جو چھوٹی اکائی ہے اس کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. تو چھوٹی چیزیں تو ایٹم ہوتی ہیں یا اس کے سب ایٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں یا اس کے حصے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی مثالیں ہیں، اس کے بارے میں ہم کوانٹم فزکس میں پڑھتے ہیں. 9 نمبر ہے پارشیل فزکس. تو یہ پارشیل فزکس کیا ہے؟ نیچر آف دا پارٹیکل دیٹ کنسٹیٹیوٹ میٹر اینڈ ریڈیشن. ذرات کا جو فطرت ہے، قدرت ہے، یا اس میں مادے کی اور ریڈیشن کی تابکاری کی جو مقدار ہے اس کو معلوم کرنا، وہ پارشیل فزکس میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. جس طرح کے کوارکس، تو کوارکس جو ہے یہ ایک نیوٹران میں 4 کوارکس ہوتے ہیں، اس طرح پروٹون میں 4 کوارکس ہوتے ہیں. مطلب یہ چھوٹے سب ایٹامک پارٹیکل کے مزید چھوٹے ذرے ہیں. اسی طرح لیپٹونز، پروٹونز، بوسونز، یہ چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جو سب ایٹامک پارٹیکلز میں ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ معلومات مطالعہ کرتے ہو پارشیل فزکس میں. نیکسٹ ہے 10 نمبر پہ کاسمولوجی اینڈ ایسٹرو فزکس. تو کاسمولوجی علم کائنات یا تکونیات کو کہا جاتا ہے، اور ایسٹرو فزکس میں ہم جو ہے وہ خصوصیات معلومات کرتے ہیں، کیمیکل یا فزیکل پراپرٹیز آپ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں یا جو آسمانی جو چیزیں ہیں بڑی بھاری مقدار میں یا بڑی بڑی چیزیں زمین سے بڑی یا جو ایٹم سے بڑی ہوتی ہیں وہ چیزیں. دا اوریجن جو ایک اوریجن کیا ہے، اور ایولوشن اینڈ ایونچول پیٹ آف دا یونیورس، کہ کائنات کا مرکز اوریجن کہاں ہے یا ارتقاء کب سے کائنات وجود میں آئی ہے. اینڈ ایونچول پیٹ آف دا یونیورس، اور ختمی تقدیر یا بربادی
مطلب یہ ختم کب ہوگا، یونیورس ختم کب ہوگا، یہ شروع کب ہوا تھا، اس کے بارے میں معلومات جو ہے وہ کاسمولوجی اور ایسٹرو فزکس میں آپ لوگوں حاصل کرتے ہو۔ اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ سٹارز، جس طرح میں نے کہا کہ ہم بڑی چیزوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، یا آسمانی، تو آسمان میں سٹارز ہوتے ہیں، گلیکسی کہکشائیں ہوتی ہیں، اور بلیک ہولز ہوتے ہیں۔ بلیک ہول بڑے بڑے ہولز ہوتے ہیں جو کہ گھومتے ہیں اور جو بڑی گلیکسیوں کو بھی اپنے اندر نگل لیتا ہے، جس کی گریویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس میں مطلب لائٹ بھی نہیں پاس ہو سکتا۔ بلیک ہول کے بارے میں تھوڑا بہت آپ نے سنا ہوگا، لیکن ڈیٹیل یہاں نہیں ہے، تو بعد میں آپ لوگ پڑھو گے۔ 11 نمبر ہے بائیو فزکس اینڈ میڈیکل فزکس۔ تو بائیو فزکس اور میڈیکل فزکس میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا مطالعہ کرتے ہیں؟ فزیکل انٹریکشن آف بایولوجیکل پروسیس اینڈ اپلیکیشنز آف فزکس۔ تو اس میں ظاہری یا طبی جو بایولوجیکل عوامل ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے فزکس کا، یا فزکس میں کیا رول ادا کرتا ہے۔ جس طرح کہ صحت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بچاؤ، پریونشن کس طرح ہوتا ہے، ڈائگنوز، اس کی تشخیص کس طرح ہوتی ہے، اینڈ ٹریٹمنٹ یا علاج اس کا کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ بائیو فزکس یا میڈیکل فزکس میں پڑھتے ہو، جیسا کہ ایم آر آئی ہے، سی ٹی اسکین ہے، ریڈیو ٹریسرز اینڈ کنڈکشن اینڈ لیونگ سیلز۔ تو یہ سارے جو ڈیوائسز بنائے گئے ہیں، تو یہ فزکس کا رول ہے جو بایولوجی میں یہ اپلائی ہوتا ہے، یہ فزکس کا اپلیکیشنز ہیں جو بایولوجیکل پروسیس میں عمل کرتا ہے اور کام کرتا ہے۔ تو یہ تو برانچز تھیں، برانچز ختم ہو گئی، اور نیکسٹ لیکچر میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔